بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے 3.25 سال بعد پھر کہہ دیا کسی کو NRO نہیں دوں گا، قبضہ گروپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک امیر وہ ہے جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں۔ انہوں نے کہا طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے قانون کیا پوچھیں گے۔ ان سب خامیوں کو دور کرنا وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں یا بیانات دینا ہے؟ عمران خان صاحب کے اپنا کردار تو ٹھیک، کیا پنجاب میں ہونے والی لوٹ مار اربوں روپے کی کو کون روکے گا؟ دوسری طرف ناظرین، ابھی کل لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں علی احمد کرد کے کھڑاک کی آوازیں ابھی تھمی نہیں تھی، ہر طرف شور نظر آ رہا تھا۔ آج عاصمہ جہانگیر کے کانفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے تقریر نے پاکستان کی سیاست کی بنیادوں کو ایک دفعہ پھر جھنجھوڑا۔ ایک طرف تو میڈیا پر پابندی ہے کہ نواز شریف کو نہیں دکھا سکتے، دوسری طرف جہاں اہم ترین ادارے، وکلاء صاحبان، پولیٹیشن، سیاستدان، ادھر وہ تقریر کرتے ہیں نواز شریف اور عدلیہ ہی کی تذلیل کرتے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کے پہ اوپر تو انہوں نے تنقید کی جو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر تنقید کی، نواز شریف صاحب کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے، لیکن وقت کم ہے، مختصر حقہ تاریخ کی حقائق میں بتائیں گے، کوئی چیز اپنی رائے نہیں دوں گا۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف جو اس وقت عدالتوں کے اشتہاری قانون سے سزا یافتہ ہیں، یہ پاکستان کی عدالتوں کا کہنا ہے، میرا نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے گا، اور اس میں وکلاء برادری تھی۔ عاصمہ جہانگیر سپریم کورٹ بار کی ایکس پریزیڈنٹ رہی ہے، ان کی کوئی کانفرنس تھی، تو کیا آئین کی پاسداری وہ کرے گا جو اشتہاری ہو، جو پولیس نیب کو مطلوب ہو، FIA کو مطلوب ہو، جو سزا یافتہ ہو مگر جیل میں نہ ہو، لندن میں ہو؟ اس کا فیصلہ آپ کیجئے، میں اس پہ رائے نہیں دوں گا۔ آپ کو آزادی دلانے والے خود لندن میں بیٹھے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھجوایا کس نے؟ ان کا نام نواز شریف ہے، اور ان کے سمدی ان سے پہلے اسحاق ڈار صاحب باہر بیٹھے ہیں، ہم ان کو لا نہیں سکے۔ ناظرین، دوسری طرف نواز شریف صاحب کا کہنا تھا لندن سے ویڈیو لنک کے لاہور میں عاصمہ جہانگیر کے کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جو آئین کی دیوار میں پھلانگے وہ مقدس نہیں، آئین کا مجرم ہے بلکہ غدار ہے۔ یہ کم و بیشتر اشارہ مشرف کے طرف کر رہے تھے، پرویز مشرف سابق صدر۔ کیا ایک سے ایک سوال ہے نواز شریف صاحب سے، ادب اور احترام کے ساتھ، ان کا احترام بھی ویسے ہی ہے۔ ضیاء الحق جس نے ایک حکومت کو الٹایا، ذوالفقار علی بھٹو کو، پاکستان کی پیپلز پارٹی کو ختم کیا، ضیاء الحق کو جیل میں ڈالا، آئین کو معطل کیا، اور ضیاء الحق نے جس سیاستدان نے ضیاء الحق کے گملے سے پیدا ہوا اور آج تناور درخت بن گیا، اس کا نام نواز شریف ہے، اس کا نام نواز شریف ہے۔ جنرل جیلانی سے لے کے ضیاء الحق نے کیلا کھلاتے ہوئے نواز شریف کو کہا تھا میری عمر آپ کو لگ جائے، تو پھر نواز شریف نے ضیاء الحق کے وفات پر ان کی قبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا میں آپ کا مشن جاری رکھوں گا۔ اب مجھے یاد بتائیں کہ نواز شریف کی اس بات پر کتنا یقین کروں کہ جو آئین کی دیواریں پھلانگ کر آتے ہیں وہ مقدس نہیں، غدار ہیں۔ تو ضیاء الحق کے بارے میں کیا تھا؟ آپ کی سیاست کی بنیاد تو نواز شریف وہی ہے، اس میں گستاخی نہ سمجھیے گا، میں تاریخ کا موازنہ کر رہا ہوں، اپنی رائے نہیں۔ سابق وزیر اعظم کا پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نے انسانی حقوق کی ممتاز وکیل عاصمہ جہانگیر کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا آج کے جبر اور گھٹن زدہ ماحول میں ان کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔
جب وہ زندہ تھی تو ایک دور تھا وہ آپ کے بہت زیادہ سخت خلاف تھی، بعد میں آپ کے ساتھ ہو گئی، وہ کہانی بھی تھوڑی سی اپنی تقریر میں بتا دیتے۔ اور آپ کے دور میں جتنی گھٹن تھی، نجم سیٹھی کو آپ کے دور میں ہی مارا گیا۔ خیر یہ بھی کہانی لمبی سہی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہم جس دور سے گزر ہیں وہ تاریخ کا فیصلہ کن موڑ ہے، قوم میں مایوس اور بے بسی پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے بتا دیں اس ملک کی ایلیٹ اشرافیہ جس نے اس ملک کی دولت کو کیپچر کر کے رکھا ہوا ہے، 70 سالوں سے کب عام شہری کی زندگی بہتر ہوئی ہے؟ اس کے لیے تو ہر دن سیاہ دور رہا ہے، جس کے 4 بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں اور اس کی 25,000 سے کم انکم ہے۔ یہ 1947 سے لے کے کب تک اس کی زندگی میں آسانیاں آئیں؟ وہ وقت ضرور بتا دیجئے گا۔ نواز شریف صاحب آپ نے کہا تھا 91 میں کہ 1 سال کے لیے مجھے حکومت بدلی تو میں قوم کی تقدیر بدل دوں گا۔ کون سی 3 دفعہ حکومت ملی؟ کون سے غریب آدمی کی حالت بہتر ہوئی؟ اس دور کا موازنہ مجھے کر دیں۔ ہر دور میں آپ نے پیپلز پارٹی کی 2 دفعہ حکومت ختم کرائی، اس کا بھی بتائیں کہ کیا وجہ تھی؟ وہ جمہوری حکومت نہیں تھی۔ ناظرین اس موقع پر یہ بھی نواز شریف کا کہنا ان کے مطابق قوانین قومیں پھنستی اور دھستی تو ہیں تو پھر سوال تو جنم لیتے ہیں۔ سوال کرنا تو واقعی صحافیوں کا حق ہے۔ آپ سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا تھا تو آپ نے اس کے مالک سے کہا تھا اس کو نوکری سے نکال دے کہ آپ کے پاس ایلیٹ فورس کیوں ہے اتنی زیادہ؟ آپ ناراض ہو گئے تھے۔ آپ کے دور میں صحافیوں پر فائرنگ ہوئی، صحافیوں کو درختوں سے باندھا گیا، اس کا بھی جواب عنایت کر دے۔ اب بھی ہمارے لیے دور اچھا نہیں ہے، میں ہرگز نہیں کہہ رہا، میں کسی کا سپوکس مین نہیں ہوں۔ نواز شریف کو اگر عدالتیں آج باعزت بری کرتی ہیں، ان کا سیاست کرنا بھی حق ہے، اگر قوم ان پہ اعتماد کا ووٹ دیتی ہے، انہیں الیکشن میں جیتے تو وزیر اعظم بننا بھی حق ہے ان کا۔ لیکن سر اپنے دور کو دیکھیں، سیاہ ترین دور تھا صحافت کے لیے۔ 98 میں آپ نے جنگ اخبار بند کر دیا تھا، جنگ اخبار میں 3 گھنٹے فائرنگ ہوتی رہی، مسلم لیگ نون نے کرائی، آپ نے کروائی، آپ کے بندوں نے کروائی۔ ناظرین پھر نواز شریف کا کہنا تھا کہ 74 سال بعد قوم پھر سے سوال اٹھا رہی ہے جس کا جواب درکار ہے۔ 74 سال سے قوم سوال اٹھا رہی ہے تو اس میں تو کم و بیشتر 25-30 سال آپ کی حکومت کے رہے ہیں، اس کے جوابات تو دے دیں، آپ نے اس قوم کے لیے کیا کیا؟ ناظرین پھر نواز شریف صاحب کہتے ہیں جب تک سوال کا جواب نہیں ملے گا ہماری حالت نہیں سدھرے گی۔ آپ سے یہی تو سوال کروں، آپ سیاست میں آئے کیسے؟ اور جب سیاست میں آئے تو ہمارے لیے آپ نے کیا کیا بہتری کی؟ عام شہریوں کے لیے 3 دفعہ آپ اقتدار میں آئے، 91 میں کہا 1 دفعہ آیا ملک کی تقدیر بدل دوں گا۔ کیا آپ کے دور میں لوگ بھوکے نہیں سوتے تھے؟ ہسپتالوں میں بغیر علاج کے مرتے نہیں تھے، بے روزگار نہیں تھے، ظلم زیادتی نہیں تھی، جعلی مقابلے نہیں ہوتے تھے، مخالفین پر جھوٹے مقدمات نہیں درج کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی کی بے نظیر کی کریکٹر اسیسینیشن کس نے کی؟ بے نظیر کی 2 دفعہ حکومت کس نے ختم کرائی؟ وہ بھی غالباً آپ کے ہی ہاتھ تھا، تھوڑا سا غور کیجیے۔ خطاب کے دوران انٹرنیٹ سروس بند کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا زبانیں کھینچ لینے یا تار کاٹ دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہاں یہ سچ ہے، یقیناً وزیر اعظم صاحب میڈیا آپ کو نہیں دکھا سکتا، قید ہم ہیں، صحافت پر قدغن لگی ہے، تارے کاٹنے سے زبانیں نہیں کاٹ سکتی۔ لیکن میں نے عرض کیا آپ نے جنگ اخبار پر فائرنگ کرائی آپ کے دور میں۔ 98 میں جنگ اخبار 24 صفحوں سے 1 صفحے پر آ گیا۔ ایف آئی اے کی بلڈنگ ڈیوز روڈ پہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوتی تھی، آپ ایف آئی اے کھڑاتے تھے، اور میر شکیل الرحمان اور جنگ اخبار کے ورکر بے روزگار ہو گئے، جس پر 3 دن میں خود بھوک ہڑتال میں رہا۔ اس کا جواب دے دیں وہ کیوں بند کرائے تھے؟ نواز شریف نے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ عاصمہ جہانگیر کے ساتھ قریبی تعلق رہا اور ان کی زندگی کے آخری دنوں میں وہ مجھے فون کرتے تھے۔ اچھی بات ہے، تعلقات ہونا کسی کی بری بات نہیں، کسی سے غلط فیور لینا غلط ہے۔ نواز شریف نے موجودہ وقت کو سیاہ قرار دیتے ہوئے کہا آج اظہار رائے کی آزادی انسانی حقوق کی خلاف بدترین ہے۔ سوال اٹھانے کی پدیش میں صحافیوں کو، سیاسی کارکنوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، گولیاں ماری جاتی ہیں۔ یہ آپ نے سچ کہا، آج ہو رہا ہے ایسا۔ آپ کے دور میں بھی صحافیوں پر گولیاں چلائی گئی، ٹی وی بند کیے گئے، آپ کی حکومت میں گولیاں چلائی گئی، اخبارات کے دفتروں پر اخبار بند کرنے کی کوشش کی گئی، ایون کہ بہت بڑی نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ جو ہوا آپ کا دور تھا۔
آپ کے دور میں ایئر وائی میں تھا، 5 سال ایئر وائی کو اشتہار ہی نہیں ملا، اور آپ کی جو تعریفیں کرتے صرف آپ اشتہار ان کو دیتے تھے۔ سیاسی اختیارات کا نجائز استعمال جرم نہیں، کرائم نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے دور کے اشتہارات کی تقسیم منگوا لیں۔ کچھ صحابی آپ کے پسندیدہ تھے جنہیں آپ نے بہت نوازا، جو نیوٹرل تھے آپ ان کے دارے بند کرا دیتے تھے، آپ کیبل اپریٹروں سے بند کروا دیتے تھے، پیمرا سے نوٹس دلواتے تھے۔ مجھے صابر شاکر کو، ارشد شریف کو درجنوں نوٹس دلوائے آپ نے، جس کا ریکارڈ ہے، اور ارشد شریف پر آپ کے دور میں مقدمہ درج ہوا میرے دوست ارشد شریف پر اسلام آباد میں، وہ بھی صحافی تھا۔ نواز شریف نے مجھے انسانی حقوق کی حالات بدترین ہے، سوال اٹھانے کی پیدائش میں اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ نواز شریف کے مطابق صحافیوں کے پروگرام بند کالم کی شاید رکوا دی جاتی یا پھر نوکری سے نکلوا دیا جاتا، اور انہوں نے چند بیشتر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہونے والے قوانین کے حوالے سے کہا کہ ان کا مقصد سچ کی زبان بند کرنا ہے۔ یقیناً آج ہو رہا ہے، صحافیوں کے ساتھ مار پیٹ بھی ہو رہی ہے۔ میں خود پنجاب حکومت کے نشانے پہ ہوں، کسی وقت مجھے کیا ہو جائے مجھے نہیں پتا، مجھے دھمکیاں بھی ملی لیکن میں نے کچھ نہیں رکھا۔ لیکن آپ کے دور میں بھی صحافیوں کو اسی طرح تشدد کیا جاتا تھا۔ جوائنٹ سیشن کی آپ کہہ رہے ہیں تو جوائنٹ سیشن کو بتا دیں چھانگا مانگا کیا تھا، بے نظیر کی حکومت کیسے ختم کی گئی تھی۔ آپ 2008 میں آئے تو عطا مانیکا کو یونیفیکیشن بلاک بنا کے کس طرح آپ نے حکومت چلائی۔ خود شہباز شریف کے خلاف 5 سال سٹے رہے تو وہ ٹھیک ہے۔ ناظرین، ان کی اس تقریر پر حکومت نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ اس موقع پر فواد چودھری نے بڑی اچھی باتیں کی، اور شہزاد اکبر نے یقیناً وہ بھی آپ کے انہوں نے ٹویٹ کیا اور بیانات دیے، یہ دونوں آپ کی نظر میں رکھتا ہوں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی آسما جگیر کانفرنس میں شرکت سے معذرت، انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا۔ ٹویٹ میں کہا کہ کانفرنس میں چیف جسٹس اور سینئر جج کے خطاب کے بعد ایک مفرور کی تقریر سے ختم ہو رہا ہے۔ ججز اور عدلیہ کی توہین کے سوا کچھ نہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، فواد چودھری نے کہا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو مشورہ ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے۔ یہ ایک وکیل بھی ہیں، فواد چودھری وزیر اطلاعات بھی ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ بار کو مشورہ دیا اور کہا کہ ججوں پر جہاں تنقید اور چیف جسٹس آئے ہوں اور آئین شکن تقریر کریں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا بیان میں واضح طور پہ انہوں نے ججوں کو کہا سپریم کورٹ بار کو، جبکہ شہزاد اکبر نے ایک ٹویٹ کیا، کہا کہ ایک مفرور اور مجرم کو ایک کانفرنس میں بات کرنے کا منتظمین کی غیر جانبداری پر شدید شکوک پیدا کرتا ہے۔ معزز ججوں کو چاہیے کہ ایسے اجتماعات سے دور رہیں، ایسے اجتماعات سے دور رہیں، یہ محترم شہزاد اکبر صاحب نے کہا۔ ناظرین، ہر دور میں صحافت پیسا، جو بکا نہیں، جو جھکا نہیں، اس کے خلاف چاہے فائرنگ ہوئی، اس کو گرفتار کیا گیا، نوکری سے نکالا گیا۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ میں بالکل کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میرے لیے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، مولانا سب قابل احترام ہے، لیکن ہمارا کام سچ لے آنا ہے، کسی کی چوری پہ پردہ ڈالنا نہیں ہے۔ ناظرین، عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند ہے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔